کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ اگلا کویسچن بھی ذاتی نوعیت کا ہے۔ آپ نے کئی علماء کو سپورٹ کرنے کے لیے بلکہ ان علماء کو ان کے مکاتب فکر کے علماء سو کے شر سے بچانے کے لیے دلیری سے کلپس بنائے ہیں۔ جی الحمدللہ۔ کیا ان علماء میں سے کسی ایک میں بھی جرت نہیں ہے کہ آپ کی فیور میں کوئی چھوٹی سی ویڈیو ہی اپلوڈ کر دیں تاکہ کم از کم ان کی عوام بھی ایجوکیٹ ہو سکے، حق بات تک پہنچ سکے؟ نہیں، ہمیں نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ مہربانی کر کے کوئی کلپ دیکھ کے بنانے کی کوشش کریں۔ مہربانی کریں، آپ ہمارے خلاف ہی کلپ بنایا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علماء کی فیور سے ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ان علماء کو ضرور نقصان ہو جائے گا۔ اب کئی علماء ہیں یعنی ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہ، پتہ نہ چل جائے گی عوام کو۔ صحیح، ٹھیک ہے، ظاہر ان کی سروائیول تو اسی طریقے سے ہی چل رہی ہوتی ہے۔ ہاں، کوئی دلیر قسم کا بندہ ہو تو اس کو بندہ مل بھی لیتا ہے، جس کو پرواہ بھی نہیں۔ جی، گول کیپر تو ہیں، وہ گول کیپر ہیں۔ تو باقی یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر میں کسی عالم کے حق میں کوئی کلپ چڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا مقصد قطعاً اس سے جواب میں یہ چاہنا نہیں ہوتا کہ وہ میرے حق میں کوئی کلپ چڑھائے، وہ ہمیشہ دین پہ حملہ ہوا ہوتا ہے۔ مثلا جنید جمشید رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جب یہ پورے کا پورا تماشا کیا اور سارے علماء حتیٰ کہ طارق جمیل صاحب بھی پیچھے ہٹ گئے، جو اتنے ان کے بزرگوار بھی تھے اور وہ ان کا بڑا لاڈلا تھا، میں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، انڈیویجول میں نے۔ جنہوں نے تھوڑا بہت کیا بھی دیوبندیوں، انہوں نے کہا کہ بچہ غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگ لی، چھوڑ دو۔ میں نے کہا جی غلطی کون سی ہے؟ قرآن و حدیث میں اس سے زیادہ سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پوری ڈاکٹرائن میں فٹ ہیں، اس میں اس نے گناہ کہاں سے کر دیا؟ فرنٹ سے لیڈ کیا اور وہ معاملہ ڈائلیوٹ ہوا، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی۔ میں نے تو ان کے پھر گھر کی خبر دی کہ تمہارے بابوں نے تو اس سے بڑی بڑی کی ہوئی ہیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن و سنت پہ حملہ کر کے قرآن و سنت کی ایسی پکچر پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن و سنت میں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑھے گا، سورہ احزاب پڑھے گا، جس میں اللہ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی اگر اللہ اور آخرت اور رسول اللہ کو چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرو، ادروائز طلاق دے کے فارغ کر دے گا ہمارے نبی تمہیں۔ اور سورہ تحریم کے اندر میں نے کہا کل کو کوئی قرآن پڑھے گا تو وہ معاذ اللہ قرآن پہ بھی شک کرنا شروع کر دے گا کہ نبی کی بیویوں سے کس طرح گفتگو ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی نہیں، یہ دین ہے، یہ اسی طریقے سے ہے۔ نبی علیہ السلام چونکہ ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ڈسکس ہوں گی، آپ کے بچے بھی ڈسکس ہوں گے، آپ کے گھر کے معاملات بھی ڈسکس ہوں گے، اور اگر اس کو کوئی ایگزامپل کے طور پہ بیان کر دیتا ہے، گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کو اسلام سے نکال دینا، پھر وہ معافی بھی مانگ لے اور پھر بھی کہیں کہ نہیں بالکل ہمارا مانگے گا تو معافی ہو جائے گی، آپ کے فرقے کا مانگے گا اس کی معافی بھی قبول نہیں ہے۔ جب آپ اس لیول کے اوپر اتریں گے تو یہ باقی جو علماء میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، میں تو ان کا شکر گزار ہوں واللہ۔ میں 8 سنی 2014 میں نے مسئلہ 124 ABCD 4 میں نے اپنے اوپر الزامات کے 10 الزامات کے جوابات پہ 4 نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروائے تھے۔ اس میں نے کہا تھا میری زندگی کا سرمایہ ہے وہ کلپ جو علماء نے میرے خلاف بنائے ہیں، اس لیے کہ ان کلپس کی بنیاد پہ میں لوگوں کو کہہ تو سکتا ہوں نا کہ دیکھو یار، جس طرح آج وہ ایک دیوبندی عالم صاحب آئے ہوئے تھے، مجھے کہہ رہے تھے آپ سے اہل حدیث کی بو آتی ہے، تو اس کا جواب مجھے کوئی 1 گھنٹے کے دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت یوٹیوب میں میرے خلاف سب سے زیادہ کلپ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اہل حدیث کے۔ تو میں نے کہا جواب مل گیا آپ کو۔ اگر میں اہل حدیث کے منہج کی بات کر رہا ہوتا تو اہل حدیث علماء تو میرے خلاف نہ ہوتے، فرقہ اہل حدیث کے تو کیوں خلاف ہے؟ تو میں نے کہا دوسری طرف اہل حدیث مجھے رافضی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک اہل حدیث ملازم نے مجھے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں یہ دیوبندی ہے، اور اس طرح بریلوی کچھ اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو قادیانی تک کا بھی الزام لگایا، بلکہ یہاں پہ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے اور 2010 میں باقاعدہ انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی کسی نے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی یہ پتہ چلا اس کے ٹانڈے قادیانیوں سے ملتے ہیں، حالانکہ میں اپنی پیدائش سے لے کے 31 سال تک بریلوی رہا، 10 سال سبز پگڑی باندھتا رہا، تو اس ٹائم نہیں کسی کو میرے نام کے ساتھ مرزا نظر آیا، اور اب وہ کہنے لگے جی کہ یہ تو قادیانی ہے۔ خیر پھر مفتی حنیف قریشی صاحب نے 7-8 سال کے بعد مجھ سے فون پہ باقاعدہ معافی مانگی کہ جی مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے مجھے قادیانی تو پبلکلی اناؤنس کیا تھا، معافی مجھ سے انہوں نے پبلکلی نہیں مانگی، فون پہ مانگی ہے، لیکن پھر بھی میں نے ان کو معاف کر دیا۔ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں،
اہل بیت والے معاملے کے اندر. باقی جہاں پہ علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ. تو اس طرح کے الزامات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ہم تو یعنی لوگوں کا بڑا لحاظ کر کے چل رہے ہوتے ہیں. علماء سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہمارے حق میں کلپ بنائے نہ, کیونکہ ہم ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے یہ ریکویسٹ رکھ کے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان میں اتنی تڑ ہے ہی نہیں کہ بنائے.